اپنے اس سی او صاحب کے ساتھ اس نے دراز سیکٹر میں بھی اپنے کام کا آغاز کیا تھا۔ وہ کارگل سیکٹر میں موجود تھے جو 1971 کے بعد سے کبھی میدان جنگ نہیں بنا تھا۔ سیچن میں صورتحال بہت حساس ہو جاتی تھی، لیکن اس سیکٹر میں زیادہ سرگرمی نہیں دکھائی دیتی تھی، جس کی بڑی اور اہم وجہ یہاں کا انسان دشمن موسم اور ناقابل عبور پہاڑی اور زمینی مسئلے تھے۔ بظاہر تو کارگل سیکٹر میں آ کر اس کی یونٹ خود کو سری نگر سے زیادہ محفوظ خیال کرتی تھی، لیکن اس کے سی او کا نقطۂ نظر کچھ مختلف تھا۔ میرا من کہتا ہے کہ جلدی یہ علاقہ میدان جنگ بنے گا، اس نے دراز پہنچنے کے بعد کیپٹن انوج کمار اور اس کی ٹیم کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا۔ میرے پاس اپنی بات کے لیے ابھی کوئی ریزن نہیں ہے، بٹ کبھی کبھی دل کی بھی مان لینی چاہیے، کرنل گریوال نے کہا تھا۔ کیپٹن انوج کمار کو یہاں آتے ہی ایک بڑا تحفہ بشیر بکروال کی صورت میں ملا۔ یہاں سے موو کر کے واپس بہار جانے والی گورکھا ریجمنٹ کے انٹیلیجنس یونٹ کے کرنل نے روانگی سے پہلے یہ تحفہ کیپٹن انوج کمار کو منتقل کرتے ہوئے کہا تھا: میں تمہارے ڈیڈی کا شاگرد ہوں، ایک بڑے آدمی کے بیٹے کو جو میرا گرو بھی ہے، میں اس سے بڑا تحفہ نہیں دے سکتا۔ تھینک یو سر، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کرنل صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ بشیر بکروال کنٹرول لائن کی اس طرف موجود پہلے بھارتی علاقے کے دیہات کا رہنے والا تھا۔ اس کا جنم اور ابتدائی جوانی پاکستانی علاقے میں گزری، لیکن نئی سرحد بندیوں کے بعد وہ بھارتی ناگرک بن گیا تھا۔ کیپٹن انوج کمار نے پہلی ملاقات میں اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ انتہائی چالاک اور پھرتیلا ہے۔ بکریاں چرانے کنٹرول لائن تک جانا اس کا معمول تھا، اور کئی دفعہ وہ پاکستانی علاقے میں بھی بھول کر چلا جاتا تھا، جہاں سے پاکستانی فوجی اسے بکریوں سمیت واپس دھکیل دیتے تھے۔ ان کے لیے ان لوگوں کے دل میں ہمیشہ نرم گوشہ رہا، اور پاکستانی فوج کی اسی سادگی کو را نے اپنا بہترین ہتھیار بنا لیا تھا۔ بشیر بکروال بڑا منجا ہوا کھلاڑی تھا، اس کے لیے یہ کوئی نیا کھیل نہیں تھا۔ گزشتہ 10 سال سے وہ بھارتی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن کسی کو کانوں کان بھنک نہیں پڑنے دی تھی۔ اپنے گاؤں کا کونسلر ہونے کے ناطے اس کی مقامی تھانے میں اچھی دعا سلام بھی تھی، اور ارد گرد کے دیہاتوں کے تھانے کے چہری کے کئی کام اس کے ذریعے انجام پاتے تھے۔ یہی اس کی آمدن کا اچھا ذریعہ تھا۔ دراز پولیس اسٹیشن کے ہر انچارج کو پہلے ہی سے یہ پیغام مل جاتا تھا کہ بشیر بکروال کی حیثیت مقامی وی آئی پی جیسی ہے، اور اس کی ہر ممکن مدد کریں۔ یہ پیغام جہاں سے آتا تھا پولیس والے اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے بشیر بکروال سے تعلقات بگاڑنے کا خطرہ مول نہیں لیا کرتے تھے۔ صاحب جی، آپ کے زیر کنٹرول علاقے میں ایک چڑیا بھی اگر اڑ کر دوسرے ٹھکانے پر جائے گی تو آپ کو فوراً اس کی خبر ملے گی، اس نے بڑے یقین سے کیپٹن انوج سے کہا تھا۔ کیپٹن انوج کمار کو مقامی آبادی سے معاملات کرتے قریباً 1 سال ہونے کو آیا تھا، اس لیے اسے یہ تو یقین ہو چلا تھا کہ بشیر بکروال جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کرنے کی سکت بھی رکھتا ہے۔ تو مجھے اپنا اچھا دوست پاؤ گے، اس نے بشیر سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس روز اس نے بشیر کو نہ کرنے کے باوجود اپنے ساتھ لنچ کروایا تھا۔ کیپٹن انوج کمار کا سارا گھرانہ شاکاہاری یعنی ویجیٹیرین تھا، لیکن وہ صرف اپنے والدین کی موجودگی میں شاکاہاری بنتا تھا۔ خصوصاً کشمیری کھانوں نے تو اسے مکمل گوشت خور بنا دیا تھا۔ اس نے بطور خاص بشیر بکروال کے لیے تندوری چکن مقامی مسلمان باورچی سے تیار کروایا، اور دم رخصت 2 رم کی بوتلیں بھی اس کے ساتھ کر دی تھی، جنہیں دیکھتے ہی بشیر بکروال کی باتیں کھل گئی تھی۔ تھینک یو صاحب جی، تھینک یو۔ نو پرابلم یار، دوست ہو ہمارے، کوئی خدمت ہو بلا تکلف بتانا، تمہارے لیے تو اپنی جان بھی حاضر ہے، کیپٹن انوج نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے بڑے دوستانہ انداز میں کہا تھا۔ اس نے اپنی دانست میں بشیر بکروال کو پوری طرح قابو کر لیا تھا۔ کیپٹن انوج کی خوش قسمتی تھی کہ اسے بشیر بکروال جیسا مخبر مل گیا تھا جو آزمودہ کار اور قابل اعتبار ہے، ورنہ تو یہاں کے لوگ ان کے لیے قطعاً قابل اعتبار نہیں تھے۔ اگر یہ قابل اعتبار ہوتے تو اب تک اس علاقے سے اگروادیوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ یہ تمام مجاہدین جو سرحد پار سے آتے تھے ان کے پاس پناہ ہی لیتے تھے، یا پھر انہیں ان کے ٹھکانوں کی خبر ضرور ہوتی تھی۔ بہرحال وجہ کچھ بھی رہی ہو، انوج کے لیے یہ اندھے کے ہاتھ بٹیر لگنے کے مستحق تھا۔ بخت خان اور اس کے ساتھی گزشتہ 2 ماہ سے فارغ بیٹھے مکھیاں مار رہے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو اس دوران کم از کم اس مرتبہ بھارتی کانوائے کو نشانہ بنا چکے ہوتے، لیکن اس کو کمانڈر صاحب کی طرف سے سختی سے حکم دیا گیا تھا کہ جب تک اگلے احکامات نہ ملیں وہ خاموشی سے اپنے ہائیڈ آؤٹ میں چھپے رہیں۔ البتہ بھارتی فوج کی نقل و حرکت کی روزانہ رپورٹ ان کی طرف سے اپنے مخصوص اور محفوظ طریقے سے جاتی رہے گی۔ بخت خان کا شمار مجاہد تنظیموں کے ان سرکردہ کمانڈروں میں ہوتا تھا جن کو ان علاقوں میں افسانوی حیثیت حاصل ہو چکی تھی۔ سری نگر سے کپواڑہ،
بارہمولہ اور مقبوضہ کشمیر کے دیگر علاقوں میں متعدد مرتبہ اس نے بھارتی فوجیوں کو ناکو چنے چبوائے تھے۔ گھات لگا کر حملہ کرنے والے تو اور بھی کمانڈر تھے، لیکن جس دیدہ دلیری اور بے خوفی کے ساتھ اس نے بھارتی فوجیوں کی عارضی چھاونیوں کو نشانہ بنایا تھا، وہ کچھ اسی کا حصہ تھا۔ کپواڑہ میں اس کے 3 مارکوں پر تو مقامی گیت بھی تیار ہو چکے تھے۔ ان تینوں مارکوں میں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھارتی فوجیوں کی وردیاں پہن کر ان کی چھاونیوں میں گھسنے کے بعد ان سے بدلہ لیا۔ کامیاب کارروائیوں کے بعد واپس آ گیا تھا۔ ایک مارکا تو دن کے اوقات میں ہوا جس کا سارا شہر گواہ تھا۔ 2 ماہ سے جب کمانڈر صاحب نے اسے دراز سیکٹر میں کنٹرول لائن کے نزدیک ٹھکانہ بنانے اور وہاں اسلحہ گولہ بارود جمع کرنے کی ہدایت کی تو وہ یہی سمجھا تھا چونکہ بھارتی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیاں ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑی ہیں، اس لیے فی الوقت اسے پردہ اسکرین سے ہٹا لیا گیا ہے تاکہ دشمن کی توجہ ہٹ جائے، لیکن اب تو وہ بوریت محسوس کرنے لگا تھا۔ اب تک کا حاصل صرف سکینہ تھی، سکینہ جس سے ملنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ قرون اولیٰ میں مسلم عورتوں کے جو واقعات اس نے سنے تھے وہ سب سچے تھے۔ سکینہ کی صورت میں اللہ نے بخت خان ہی نہیں تمام مجاہدین پر بڑا احسان کیا تھا۔ یہ ان کی آمد کا پہلا دن تھا۔ ایک گائیڈ 3 دن اور راتوں کے سفر کے بعد بخت خان اور اس کے 9 ساتھیوں کو بحفاظت ادھر پہنچا گیا تھا، اور اب وہ بمباٹ نالے کے نزدیک ایک اونچی برف میں ڈھکی لیکن اپنوں اور غیروں کی نظروں اور دسترس سے محفوظ پہاڑی پر اپنا ٹھکانہ بنا چکے تھے۔ دوپہر کے بعد بخت خان نے نیچے اتر کر ریکی کرنے اور اس علاقے کو سمجھنے کا اندیا دیا تھا۔ اس کے ساتھیوں کی رائے تو یہ تھی کہ فی الوقت یہ خطرہ مول نہ لیا جائے اور یہاں 8-10 روز چھپ کر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہی نیچے اتر کر باقی معاملات دیکھے جائیں۔ اس کے پاس 8-10 روز کا راشن بھی موجود تھا۔ اپنے ساتھیوں کے بضد ہونے پر وہ کسی نہ کسی طرح 3-4 روز تو وہاں رکا رہا۔ 5ویں دن اس نے ریکی کرنے کا تہیہ کر لیا۔ سوکھے دودھ کی چائے اب مجھ سے نہیں پی جاتی، یہاں چاروں طرف بکریاں موجود ہیں، دودھ حاصل کرنے کا بندوبست کرتا ہوں، آخر ہمیں مزید 4-5 روز بعد راشن بھی تو لانا ہے۔ بخت خان چونکہ ان کا مقامی کمانڈر بھی تھا، اس لیے سب نے بادل نخواستہ اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ بخت خان نے اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لیا، دونوں نے مقامی آبادی کا لباس پہنا، اپنے لباس میں 2 ہینڈ گرنیڈ اور پستول چھپا کر پہاڑی سے نیچے اترنے لگے۔ دونوں منجھے ہوئے آزمودہ کار مجاہد تھے، بڑی احتیاط سے نیچے اتر رہے تھے۔ بالآخر وہ ایک دہلانی راستے سے گزر کر بمباٹ نالے کی طرف جانے والے کچے راستے پر چل دیے تھے۔ یہ قدرے میدانی علاقہ تھا اور کہیں کہیں اکا دکا بکریاں کھیتوں میں چرتی دکھائی دے رہی تھیں، یا پھر پہاڑی ڈھلانوں پر اگے قدرتی جڑی بوٹیوں سے پتھروں پر پاؤں جما کر اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہی تھی۔ دونوں اپنی تربیت کے مطابق ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کر اور بظاہر ایک دوسرے کے لیے اجنبی بنے رہے تھے۔ جب بخت خان کو کچھ فاصلے پر ایک مقامی لڑکی بکریاں چراتی دکھائی دی، اس نے آگے جانے کے بجائے یہیں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ تجربے نے اسے بتایا تھا کہ کشمیر کی نوجوان لڑکیاں مجاہدین کا بدترین حالات میں بھی ساتھ دیتی ہیں۔ بخت خان کے اشارے پر اس کا ساتھی کچھ فاصلے پر ایسی پوزیشن میں چلا گیا جہاں سے وہ دوسروں کی نظروں سے محفوظ رہ کر صورتحال پر نظر رکھ سکے اور وقت آنے پر اپنے کمانڈر کی مدد کو بھی پہنچ جائے۔ بخت خان چوکنا اس کی طرف بڑھا اور نزدیک جا کر اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، لڑکی نے اپنی بڑی سی چادر کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ کچھ دودھ مل جائے گا؟ بخت خان نے پوچھا۔ پہلے تمہیں دیکھا نہیں کبھی، کدھر سے آئے ہو؟ بخت خان چونکا، لڑکی ہوشیار دکھائی دیتی تھی۔ ادھر سے، اس نے پہاڑ کی دوسری سمت اشارہ کیا۔ اس جگہ کا کوئی نام تو ہوگا؟ لڑکی نے ایسے لہجے میں سوال کیا کہ بخت خان کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ کا احساس ہوا۔ دراصل میں مہمان ہوں، کل ہی آیا ہوں، گھومتا ہوا اس طرف آ گیا۔ میں سری نگر کا رہنے والا ہوں، اس نے سنبھل کر جواب دیا۔ مجاہد ہو؟ لڑکی نے اس کی طرف اچانک اور بے جھجک کہا کہ بخت خان چکرا کر رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا، پھر بولا ہاں۔ الحمدللہ، لڑکی کے منہ سے نکلے اگلے الفاظ نے اس کے قدموں کی مضبوطی میں اضافہ کر دیا تھا۔ اگر تم مجھے اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہو تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ بخت خان نے اسے ٹٹولا۔ نہیں، مجھے تو کب سے تمہارا انتظار تھا۔ میرا نام سکینہ ہے۔ تم نے پہاڑی کی دوسری طرف جس گاؤں کا اشارہ کیا، اس کا نام ختن ہے۔ میں اسی گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنے تعارف کے ساتھ اگلا سوال بھی کر دیا تھا۔ میری تربیت کے مطابق مجھے اپنا نام نہیں بتانا چاہیے، میں تمہیں کوئی بھی غلط نام بتا کر مطمئن بھی کر سکتا ہوں، لیکن تم نے جس جذبہ ایمانی اور سادگی سے سچ بولا ہے، میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ میرا نام بخت خان ہے۔ بخت خان؟ اس نے بڑی عقیدت اور خوشی کے جذبات سے اس کا نام دہرایا۔ ہاں، مختصر جواب ملا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمدللہ۔ میں آپ کو جانتی ہوں، میرے والد کا آنا جانا سری نگر لگا رہتا ہے۔ میں بھی سال میں 5-6 چکر لگاتی ہوں اور وہاں کا ہمارے گھر اخبار بھی آتا ہے، ٹی وی اور ریڈیو بھی ہے۔
میرے والد کونسلر ہیں علاقے کے، میں نے آپ کے کارنامے ایسی کوئی بات نہیں، ہم سب مل کر جہاد کرتے ہیں۔ اللہ جس کسی کو سعادت کے لیے منتخب کر لیں، اس میں منتخب ہونے والے کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اس نے سکینہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، آپ کا زیادہ دیر یہاں رکنا مناسب نہیں، آپ سامنے بیٹھ جائیں، میں بکری کا دودھ دھو کر لاتی ہوں۔ اس نے بخت خان کو سامنے ایک محفوظ کنج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ بخت خان نے اس طرف دیکھا، دل میں اس کا اور اللہ کا شکریہ ادا کیا اور اس محفوظ گوشے میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا جہاں اس کا دوربین سے بھی کسی کو دکھائی دینا ممکن نہیں تھا۔ اس کا ساتھی بڑی دلچسپی سے صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا، کیونکہ ابھی تک کمانڈر صاحب کی طرف سے کوئی اشارہ موصول نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ سامنے نہیں آ سکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سکینہ 2 بکریوں کا دودھ دھو کر لے آئی۔ یہ کم از کم 3-4 کلو دودھ تھا، جس کا ایک ہی وقت میں حصول قریباً ناممکن تھا۔ یہ دودھ اس نے چھوٹے پلاسٹک کی بالٹی میں ڈال کر اسے دیا تھا۔ بخت خان نے اسے پیسے دینے کے لیے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا کبھی سوچے گا بھی نہ، اس نے بخت خان کو روک دیا تھا۔ لیکن یہ ہماری روایت نہیں، ہمیں سختی سے ہدایت کی جاتی ہے، کوئی چیز مفت نہیں لینی، بخت خان نے بتایا۔ میرے والد اس گاؤں کے کھاتے پیتے بندے ہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، آپ اسے ایک بہن کی طرف سے مجاہدین کے لیے تحفہ سمجھ کر قبول کیجیے، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں، جواب ملا۔ بخت خان سوچ میں پڑ گیا۔ سکینہ اسے خاصا جذباتی کر رہی تھی۔ یوں تو یہاں مسلمان عورتیں اور بچیاں ان کے لیے اپنی جان سے گزرنے کو تیار تھیں، اور ایسے کئی واقعات بھی ہو چکے تھے جب اپنے گھر میں چھپے مجاہدین کا پتہ نہ بتانے پر بھارتی فوجیوں نے انہیں اجتماعی آبرو ریزی کے بعد شہید کر دیا تھا۔ لیکن اس ویرانے میں اس لڑکی کی طرف سے مدد کی پیشکش نے اسے بہت سکینت سے نوازا تھا۔ اللہ تمہارا خلوص اکمل درجے میں قبول فرمائے، اگر تم ہمارا چھوٹا سا کام کر دیا کرو تو ہم تمہارے مشکور ہیں، بخت خان نے کہا۔ آپ حکم کریں، اپنے مجاہدوں کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، سکینہ نے جواب دیا۔ اگر تم آسانی سے ہمیں دوسرے تیسرے دن بازار سے سبزیاں دالیں وغیرہ خرید کر لا دیا کرو اور وہ ہم یہاں وصول کر لیا کریں، یا پھر جس طرح تم کہو۔ اس نے پر امید نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کی خدمت میرے لیے سعادت ہوگی، مجھے تو امید تھی کہ آپ کوئی بڑی ذمہ داری سونپیں گے، بہرحال جیسے آپ کی مرضی، انشاءاللہ وقت آنے پر آپ مجھے اپنی صفوں میں اپنے ساتھ موجود پائیں گے، سکینہ نے بڑے تیقن سے کہا تھا۔ اللہ تمہیں اجر عظیم سے نوازے، اب کچھ اور نہ کہنا۔ یہ کہتے ہوئے بخت خان نے اپنے جھولے سے کچھ نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے اور اس سے کچھ سبزیاں اور دوائیوں کے متعلق ہدایات دے کر اگلے 2 روز کے بعد اس سے یہی ملنے کا وعدہ لے کر اجازت دی۔ اللہ کے حوالے، اللہ آپ سب کی حفاظت کرے، میرا سلام تمام مجاہد بھائیوں سے کہنا اور انہیں بتانا کہ ان کی بہنیں وقت آنے پر ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی۔ سکینہ نے دعائیں دیتے ہوئے اسے رخصت کیا۔ اس کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ زیادہ نہیں پھر بھی وہ پڑھی لکھی ضرور ہے۔ بخت خان جب اپنی ہمراہی کے ساتھ اپنے ہائیڈ آؤٹ پر دودھ سمیت پہنچا تو سب حیران رہ گئے۔ یہ کیا؟ امین نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے پوچھا۔ اللہ اپنے راستے میں چلنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کرتے ہیں، فی الوقت میں اس سے آگے کچھ نہیں کہتا۔ سکینہ نے ایک بڑی ذمہ داری اپنے سر تو لے لی تھی، لیکن وہ اسے پورا کر بھی پائے گی یا نہیں، اس کا اسے علم نہیں تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی بخت خان کو یہ نہیں بتا سکی تھی کہ وہ بشیر بکروال کی بیٹی ہے، اور اسے اس بات کا بھی علم ہے کہ اس کا باپ بھارتی فوج کے لیے مخبر کا کام کرتا ہے۔ اس کے باپ نے انہیں یہی بتایا تھا کہ وہ ایک کونسلر ہونے کے ناطے اسے سب سے سلام رکھنی پڑتی ہے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کے اپنے لوگ کئی فوائد سے محروم رہیں گے اور کئی مشکلات کا شکار بھی ہو جائیں گے۔ اس کی ان بودھی دلیلوں سے سکینہ کی ماں تو مطمئن ہو جاتی تھی، لیکن وہ کبھی مطمئن نہ ہوئی تھی۔ وہ بشیر بکروال کی سب سے بڑی بیٹی تھی، 2 چھوٹی بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی اس کے علاوہ تھا۔ سکینہ نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، اس کے بعد اپنے خاندانی پیشے بکریاں پالنے، ان کا دودھ فروخت کرنے سے منسلک ہو گئی تھی۔ چونکہ اس سے بڑا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے یہ ذمہ داری اسی نے سنبھالی تھی۔ والد کی طرف سے 2-3 مرتبہ کوشش کی گئی کہ یہ کام کسی تنخواہ دار کے سپرد کرے، لیکن کوئی بھی ڈھنگ کا بندہ نہ مل سکا۔ کچھ خاندانی کام اور کچھ موجودہ صورتحال کا تقاضا اس نے بکروالی کبھی نہیں چھوڑی، کیونکہ بکریاں چرانے کی آڑ میں وہ لائن آف کنٹرول تک جا سکتا تھا، اور یہی اس کا بہترین کور بھی تھا جس کی آڑ میں اس نے اپنا دھندا چلایا ہوا تھا۔ گزشتہ 10 سال سے وہ بھارتی انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہا تھا، اور جب بھی اس نے اپنا آبائی پیشہ چھوڑنے کی خواہش ظاہر کی، اسے سختی سے روک دیا گیا تھا۔ سکینہ نے بخت خان کی اچانک ملاقات کو قدرت کی طرف سے اپنے باپ کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا وسیلہ جانا تھا، اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا تھا، کیونکہ ان کے گھر میں پر اسرار لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی، اس لیے اسے جو کچھ بھی کرنا تھا بڑی احتیاط سے کرنا تھا۔ گاؤں میں سبزی کی صرف ایک دکان تھی، اگر وہ یہاں سے سبزی خریدتی
تو اس پر شک کیا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے باپ کی وجہ سے جانتی تھی کہ عموماً سبزی دودھ والی دکان پر مخبروں کی نظر رہتی ہے اور جو کوئی بھی معمول سے زیادہ خریداری کرے اس پر شک کیا جاتا ہے۔ اس نے اس کے لیے کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیا تھا اور اب اس پر عمل کرنے جا رہی تھی۔ سکینہ جانتی تھی کہ نزدیک دور کے دیہاتوں کی عورتیں جنہوں نے نزدیکی پہاڑیوں کے دامن میں میسر تھوڑی سی میدانی جگہ پر سبزیاں کاشت کی ہوتی ہیں، عموماً یہیں سے گزرتی ہیں جہاں وہ بکریوں کے ساتھ موجود رہتی ہے۔ اگلے روز جب وہ اکیلی بکریوں پر نظر رکھے بیٹھی تھی تو اسے ایک عورت سر پر سبزیوں کا گٹا رکھے اس کی طرف آتی دکھائی دی۔ سلام چاچی، اس نے نزدیک آنے پر کہا۔ وعلیکم السلام جیت رہا بیٹی، سبزی والی عورت نے اسے دعا دی۔ بیٹھو تھوڑا آرام کر لو، اس نے نہ کرتی عورت کا ٹوکرا سہارا دے کر سر سے اتار لیا اور اسے بکری کا دودھ پینے کے لیے دیا۔ اللہ تیرا بھلا کرے بچی، عورت نے دعائیں دی، میں تمہیں اکثر محنت کرتے دیکھتی ہوں، اس عمر میں اس نے عورت کو ٹٹولا۔ کیا کروں پتر، بیٹا 2 سال پہلے BSF والوں نے گھر سے اٹھا لیا تھا، آج تک واپس نہیں لوٹا۔ 2 بیٹیاں ہیں اور میں، ان کا باپ تو 10 سال پہلے فوت ہو گیا تھا، مجھے یہ جہنم بھوگنے کے لیے اکیلا چھوڑ گیا، اس کا دکھ زندہ ہوگا۔ ادھر کچھ زمین ہے ہماری، وہاں سبزیاں لگا کر زندگی کی گاڑی کھنچ رہی ہے۔ سکینہ کو اس پر رحم آنے لگا۔ اس نے عورت کو ہمدردی کا یقین دلایا، اس کے گاؤں کا پتہ پوچھا اور یقین کر لیا کہ اس گاؤں کا اس کے گاؤں سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ سکینہ نے اسے سبزیاں دگنی قیمت پر خرید لیں اور اسے تلقین کی کہ وہ کسی کو یہ نہ بتائے، دوسرے تیسرے روز وہ اسے یہاں ہی خرید لیا کرے گی۔ تم جانتی ہو نا چاچی، گاؤں مخبر پھیلے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے کسی نے رپورٹ کر دی تو سکینہ نے اسے خبردار کیا، بیٹی مجھ سے زیادہ ان حرام خوروں کو اور کون جانتا ہوگا جن کی وجہ سے میرا بچہ غائب ہو گیا ہے۔ چاچی کو سکینہ نے خوش کر دیا تھا اور یہ بھی اچھی طرح جان لیا تھا کہ وہ مجاہدین کے لیے نرم گوش رکھتی ہے اور کبھی بھی بھارتی فوج کو مخبری نہیں کرے گی۔ یہاں سے رخصت ہونے پر اس نے سکینہ کو بہت دعائیں دی تھی۔ سبزیاں سکینہ نے وہیں اپنے چھوٹے سے چھپر میں احتیاط سے چھپا دیں اور معمول کے مطابق لوٹ آئی، جہاں سب سے بڑی خوشخبری اس کی منتظر تھی کہ آج اس کا باپ کسی ضروری کام سے سری نگر گیا ہے۔ سکینہ نے مہلت میسر آنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے ماں اور گھر کے دیگر لوگوں کی نظروں سے چھپا کر مجاہدین کے لیے کچھ کھانا تیار کیا اور معمول کے مطابق واپس لوٹ آئی۔ آج بخت خان نے آنے کا وعدہ کیا تھا اور وعدے کے مطابق آ بھی گیا۔ سکینہ کی طرف سے کھانا اور سبزیاں ملنے پر اس نے احساس تشکر سے آنکھیں جھکا لیں اور اس کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا تھا۔ تمہارا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ تمہارا یہ خلوص اور قربانی قبول فرمائے۔ میری درخواست ہے کہ بہت محتاط رہنا، فی الوقت یہاں ہمارا صرف تم سے رابطہ ہوا ہے، اگر خدا نخواستہ تم پر بھی شک ہو گیا تو بہت مسئلہ بن جائے گا۔ بخت خان نے اسے سمجھایا تھا، ایسا انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا، میرے جیتے جی تو اس کی کبھی امید نہ رکھنا، میں مر تو سکتی ہوں لیکن مجاہدین پر میری وجہ سے کوئی آنچ بھی نہیں آ سکتی، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے بخت خان سے بڑے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا، اللہ تمہیں استقامت دے، انشاءاللہ ہمارے ہوتے ہوئے بھی ایسا ہوگا نہیں۔ بخت خان اسے تھوڑی دیر باتیں کرتا رہا۔ رخصت ہونے سے پہلے اس نے زبردستی بخت خان کو نمکین چائے بنا کر پلائی تھی اور بڑی چنک مجاہدین کے لیے الگ سے کر دی تھی۔ قریباً 1 ماہ تک یہ سلسلہ کامیابی سے چلتا رہا۔ اس دوران سکینہ خاصی ٹرینڈ ہو گئی تھی۔ اس نے نہ صرف اس علاقے میں موجود بھارتی فوج کی مکمل تفصیلات، بما ان کے ٹرکوں جیپوں اور کندھوں پر لگے نشانات کے اس تک پہنچائی، بلکہ اس کیپٹن کا ذکر بھی کر دیا جو اس کے باپ سے ملنے آیا کرتا تھا۔ کیوں ملنے آیا؟ بخت خان کے اس سوال پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اسے بادل نخواستہ اپنے باپ کا مکمل تعارف کروانا پڑا۔ اس کے بعد سے تو اس کی اہمیت اور حیثیت بخت خان کے دل میں کئی فیصد بڑھ گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں نہ جانے سکینہ کی عظمت کو کتنی مرتبہ سلام کیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس قوم کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی جہاں بشیر بکروال جیسے باپ کے گھر میں بھی سکینہ جیسی بیٹی موجود ہو۔ اس نے سکینہ کو متعدد مرتبہ محتاط رہنے کی درخواست کی تھی۔ سکینہ کے بضد ہونے پر اسے پستول چلانا سکھایا، ایک پستول اور کچھ فالتو گولیاں بھی اسے دے دیں۔ وہ جانتا تھا کہ سکینہ یہ کچھ حاصل کرنے کے لیے بضد کیوں ہے۔